اشرفی وائس کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، کم علمی کی وجہ سے لوگ جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانے، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، یہ سوچ کر کے کہ وہ ناپاک ہیں۔ اور کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غسل کے بنا آٹا گوندنے سے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے، حالانکہ شریعت محمدیہ اس جہالت کا رد کرتی ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی صحیح اور مسند احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ہم بستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کر سکتے ہیں، یا پھر گھر کے دوسرے کام کا نپٹانا بھی جائز ہے، اور اس طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس کی دلیل موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسافر کے لیے ہاتھ ہلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں جنبی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ اس طرح کی ایک حدیث پاک بخاری کی حدیث نمبر 283 ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حالت جنابت میں ہونے کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہونے کے باوجود ان سے نہ ملا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فتح الباری 1391 میں کہتے ہیں، اس حدیث میں اس بات کا جو جواز پایا جاتا ہے، کیا غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ کسی نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کر کے نہایا کرتے تھے یا ویسے ہی سو جایا کرتے تھے؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کر کے ویسے ہی سو جایا کرتے تھے۔ جب مؤذن رسول فجر کی اذان دینے کے لیے آتا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے جسم کو خشک کرنے کے بغیر مسجد میں تشریف لے جاتے اور فجر کی جماعت کرواتے، اور میں گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتی رہتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزہ رکھ لیتے تھے۔ کسی نے حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا یہ روزوں کے مہینے میں ہی ایسا ہوتا تھا کہ عام معمول میں بھی یہی ہوا کرتا تھا؟ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ روزوں کے علاوہ بھی ایسا ہوا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کرنے کے بعد سونے سے پہلے غسل کرتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جنابت کی حالت میں جب سونا چاہتی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی شرمگاہ کو دھوتی اور نماز جیسا وضو کرتی تھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے وضو کرنے اور اپنی شرمگاہ کو دھونے کا حکم دیا ہے، لہذا عورت پر کوئی حرج نہیں کہ وہ جنبی حالت میں کھانا تیار کر لے یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہیں، اور اسی طرح بچوں کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہیں۔ اس کی کئی ایک دلیل موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک راستے میں ملے تو میں جنبی حالت میں تھا، اس لیے وہاں سے کھسک گیا اور جا کر غسل کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہاں تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں جنبی تھا، اس لیے میں نے ناپسند کیا کہ ناپاکی کی حالت میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، سبحان اللہ، مسلمان تو نجس نہیں ہوتا، لیکن افضل یہ ہے کہ جنبی شخص کو غسل جنابت میں جلدی کرنی چاہیے کہ کہیں وہ غسل کرنا بھول ہی نہ جائے، اور اگر کھانے پینے اور سونے سے قبل وہ جنابت کی حالت میں وضو کر لے تو یہ بہتر اور افضل ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ وضو کرنا واجب نہیں بلکہ یہ ناپاکی میں کمی کے لیے ہے اور وضو کرنا مستحب ہے۔ اس کے بارے میں کچھ احادیث مروی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی ایک جنابت کی حالت میں ہی سو سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، جب تم میں سے کوئی وضو کر لے تو وہ جنبی حالت میں سو سکتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالی کا کہنا ہے، اس حدیث میں اس بات کا استحباب پایا جاتا ہے کہ جنبی شخص ان سب کاموں کے لیے اپنی شرمگاہ کو دھوئے اور وضو کرے، اور خاص کر جب وہ اپنی دوسری بیوی سے جماع کرنا چاہے، جس سے جماع نہیں کیا اس کے لیے اپنے عضو تناسل کو دھونا یقیناً مستحب ہے۔ ہمارے ہاں اس وضو کے واجب نہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، امام مالک اور جمہور علماء کرام کا بھی یہی کہنا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ جنبی شخص جب کھانا پینا یا پھر سونا اور دوبارہ جماع کرنا چاہے تو اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، لیکن بغیر وضو کے یہ سونا مکروہ ہے، اس لیے کہ صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آیا ہم میں سے کوئی ایک جنبی حالت میں سو سکتا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جی ہاں، جب وہ نماز کے وضو کی طرح وضو کر لے تو سو سکتا ہے۔ ایک سوال یہ بھی بار بار کیا جاتا ہے کہ کیا عورت جنابت کی حالت میں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں؟ جنبی عورت کے لیے یہ پابندی ہے کہ نماز کی ادائیگی اس حالت میں نہیں کر سکتی، کیونکہ اس قسم کی عبادت کے لیے طہارت شرط ہے، جیسا کہ حیض و نفاس والی عورت کے لیے شرط ہے کہ جب وہ حیض و نفاس سے پاک ہو تو نماز وغیرہ کی ادائیگی کے لیے طہارت واجب ہے، لیکن بچے کو دودھ پلانے کے لیے طہارت شرط نہیں، جیسا کہ کھانا پکانے اور گھر کے دوسرے کام کاج کرنے کے لیے طہارت ضروری نہیں۔ اس لیے عورت کا غسل سے قبل دودھ پلانا جائز ہے، خواہ وہ غسل جنابت ہو یا غسل حیض ہو یا غسل نفاس۔ ان حالات میں بچے کو دودھ پلانے کے لیے طہارت کی شرط لگانا کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو پھر دوستو، امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کے اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔